جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت ہے جناب؟ ایک 1999 کا راز تھا شنگرف کا، تو وہ دوستوں کی نظر کرنے لگا ہوں اور آج تک سنتا ہے شنگرف مومیاں اور نہیں، آج آپ کو شنگرف بتائیں گے، وہ مومیاں نہیں بلکہ تیل ہو جائے گا جی۔ اور اللہ کے کرم و فضل سے سمجھدار ہیں، اسے اپنے پریکٹس میں لائیں۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، مالک محمد حسین ان کا نام تھا، کوئی فقیری ٹائپ کے آدمی تھے۔ تو وہ بات پوری کرتے تھے، تو میں ان سے یہ سوال کیا کہ مجھے یہ گولڈ بنانا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈائمنڈ بنا لو۔ میں نے کہا نہیں جی، ڈائمنڈ نہیں میں نے بنانا، میں نے گولڈ ہی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک آنڈا انہوں نے اٹھایا، بولا یہ جو ہے نا یہ گولڈ بنا سکتا ہے۔ میں نے کہا جی بتاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ انہوں نے بولا 2 مرغی کے انڈے لے لو اور دونوں کی زردیاں لے لو اور 1 تولہ شنگرف لے لو، اس کے کونے جو ہے نا ان کو صاف کر لو، رگڑ لو، کیونکہ وہ آنڈے کے کھول کو توڑے نا۔ وہ ایک آنڈے میں وہ شنگرف ڈال کر دوسری زردی بھی اسی میں ڈال دو۔ ایک زردی اسی کے اندر پہلے پڑی ہوئی ہے، اس میں سے سفیدی نکال دو اور دوسرے کی سفیدی نکال کر دوسری زردی بھی اس کے اندر ڈال کر اس کے اوپر اسی آنڈے کا ڈھکن لگا دو اور ماش کی دال کو پیس لو، پیس کر اس کا آپ آٹا گوندھ لو اور یہ انڈوں کے اوپر آپ روٹی جتنا موٹا چڑھا دو، لیپ کر دو، تو اس کو سکالو اچھی طرح۔ پھر ایک ٹوا نکالو جس میں 1 کلو سوکھی ہوئی بکریوں کی مینگنیں ڈالو، برابر ہو جائے، ٹھیک ہے، اس سے بڑا نہ ہو۔ پھر آپ اس آنڈے کو رکھ کر اس میں تھوڑی مینگنیں ڈالو، درمیان میں اس کو رکھ کر اوپر مینگنیں ڈال کر اس کو آگ لگا دو۔ یہ آگ 1 دن میں ختم ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، تو پھر اس میں سے آپ شنگرف نکالو گے تو وہ شنگرف آپ کا ناکام ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا۔ وہ میں نے کیا، کرنے کے بعد میں نے جا کے استاد محترم کو پیش کیا۔ میں نے کہا حضور یہ بن گیا، ڈلی کی ڈلی ہے۔ تو کہنے لگے اچھا کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں نے کہا جی آگے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے آپ ایسا کریں کہ آپ چانا سپ، جیسے چانا سپ صدف، ایک سپ صدف ہوتی ہے، ایک چانا سپ ہوتی ہے۔ جو چانا سپ ہے، اس وقت میں سیالکوٹ کے ایریے میں تھا، تو وہاں جا کر سیالکوٹ سے میں نے لی۔ وہ مچھی ایک کا چانا ہوتا ہے، بڑی مچھی کا چانا ہوتا ہے، پتلی سی ہوتی ہے، تو سچے سپ کی طرح ہی ہوتی ہے، پر وہ بہت پتلی ہوتی ہے۔ اس کو چانا سپ بولتے ہیں۔ وہ مچھی کا چانا ہوتا ہے، جب لینا ہے تو مچھی کا چانا کر کے لینا ہے، یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پہ آپ صدف اٹھا لیں، وہ نہیں کام کرے گی، چانا سپ کام کرے گی۔ تو چانا سپ آپ لے لیں، تو چانا سپ کے جتنا آپ کا شنگرف اتنا چانا سپ لے کر اس کو پیس لیں 1 تولہ، اور 1 تولہ نشادر پیس لیں۔ اگر آپ پانی کے ساتھ اس کے جوڑ لے لیں ٹھیک ہے، اس وقت نشادر صحیح آتا تھا، اگر نہیں تو ایسے کر لیں۔ ان دونوں کو پیس کے الگ الگ تو ایسا کریں کہ ان کو کھرل کریں۔ کھرل کریں گے تو اس کے ساتھ شنگرف کھرل کریں گے، تو کھرل کریں گے جس وقت، تو اس وقت آپ کو ایک سمیل آئے گی، وہ جیسے ناک کھولنے والی پرفیوم نہیں ہوتی، وکس جی، ایسی آئے گی۔ تو آپ ایسا کریں گے کہ اس کو کھرل کرتے جائیں، وہ پانی لیکوڈ سا ہو جائے گا، اس کو شیشی میں ڈال کر رکھ دینا، وہ آپ کا تیل ہوگا۔ آگے سمجھدار ہیں آپ کہ یہ شنگرف آپ کی گندک بھی تیل ہوگی، پارا بھی تیل ہو گیا، شادر بھی تیل ہو گیا، اور صدف بھی ساتھ چانا